اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ادارہ غوثیہ رضویہ کا ہفتہ وار درس شریعت، آج کا موضوع نماز جمعہ کی فضیلت، اور سلسلہ میں آج آخری قسط ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بخشش کے حوالے سے ایک عظیم تر دن ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان اللہ تبارک و تعالی لیس بتارک احد من المسلمین یوم الجمعۃ الا غفر له، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عام بخشش فرما دیتا ہے، کوئی تخصیص بھی نہیں ہوتی، عام بخشش فرما دیتا۔ کیسے دن کی بات کی؟ جمعۃ المبارک کے دن فرمایا اللہ کریم عام بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ 24 ساعة لیس فیہا ساعة الا وللہ فیہا 600,000 عتیق من النار کلہم قد استوجبوا النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ اور جمعہ کی رات فرمائیے 24 ساعة 24 ساعتیں بنتی ہیں، ہم جیسے 24 گھنٹے شمار کرنا، فرمایا 24 ساعتیں بنتی ہیں جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن ملا کے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک ساعت میں 6 لاکھ مسلمانوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کلہم، وہ جن کو جنت دے رہا ہے وہ سارے کے سارے قد تحقیق استوجب النار، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پہ جہنم پہلے لازم ہو چکا تھا۔ ایسے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ کی اللہ کریم جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں بخشش فرما دیتا۔ اب اندازہ لگا 24 گھنٹے ہیں، فرما ہر گھنٹے میں، ہر ساعت میں اللہ کتنے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے؟ بولے تو صحیح۔ اور وہ جن کو بخشتا ہے ان کی پہلی حالت کیا ہوتی ہے؟
وہ اپنے گناہوں کے وبال کی وجہ سے جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں. یہ وہ نہیں کہ جو جنتی تھے تو ان کو جنت کی مہر مل گئی. فرمایا یہ سارے کے سارے پہلے کیا تھے؟ جہنمی تھے. اور اللہ کریم نے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کی برکت سے اور جمعہ کے دن کی برکت سے خالق لم یزل ہر گھنٹے میں ساعت میں کتنے لاکھ جہنمیوں کو جنت میں بھیج دیتا ہے؟ 6 لاکھ ہر گھنٹے میں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس دن اور اس رات کی اللہ کے یہاں فضیلت کتنی ہوگی. اور کاش کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، ویسے تو ہر وقت ہی مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ ہر وقت ہی، لیکن ظاہر نصیب کہ ہم جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں اپنے جو معمولات ہیں ان میں سے کچھ بڑھا دیا کریں. کاش، کیونکہ رات بھی برکت والی اور دن بھی. کاش کہ ہم اپنی عبادات کے معمولات جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کو کچھ کیا کر دیا کریں، بڑھا، اسی نیت سے کہ آج ہر گھنٹے میں 6 لاکھ کو بخشنا ہے. چلو میں بھی مالک کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہوں، ممکن ہے وہ میرے حال میں بھی رحم فرما دے. کاش کہ ہم اپنے معمولات میں جمعہ کی رات اور جمعہ کو کچھ نہ کچھ کیا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اضافہ. صدقہ کرنے میں جمعہ کی رات اور جمعہ، درود و سلام پڑھنے میں جمعہ کی رات اور نوافل ادا کرنے میں جمعہ کی رات اور تلاوت کلام مجید کرنے میں جمعہ کی رات اور درود و سلام پڑھنے میں جمعہ کی رات اور اللہ حاضر القیاس. جتنی عبادات ظاہر ہے جو فرائض ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ ہر وقت وہی ہیں. نفلی عبادات میں ہی زیادتی ہو سکتی ہے، تو کوشش کریں کوئی جمعرات کوئی جمعہ آپ کا خالی نہ جائے. اس کا ایک آسان سا حل بھی ہے، پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا، پوری رات. اور میں نہیں کہہ رہا، تاجدار مدینہ کا فرمان علی شان فرمایا جو مسلمان عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز کیا پڑھ لے با جماعت، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ساری رات عبادت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا. ایک اور حل بھی آپ نے دیا. آپ کی شریعت مطہرہ میں علم دین کا مذاکرہ، شریعت سیکھنا یا سکھانا، شریعت سیکھنا یا علم دین پڑھنا یا پڑھانا، رات کے کسی ایک خفیف حصہ میں یہ پوری رات کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب کا متحمل ہوتا ہے. کاش کہ آپ کوئی دینی کتاب کسی مستند سنی عالم دین کی، کس عالم دین کی؟ غیر اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب عوام اہل سنت کو دیکھنا بھی حرام ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے. اب آپ کہیں گے یہ بڑا سخت جملہ ہے، یقین جانیں آپ کہ یہ سخت نہیں ہے، اس سے نرم جملہ شاید آپ کو کہیں نہ نظر آئے. اس کی وجہ جو علماء نے ائمہ نے بیان کی، کیونکہ عام بندہ ایمان اور کفریات کو نہیں سمجھتا. عام جو بندہ ہوتا ہے وہ ایمان اور کفریات کو، تو بد مذہب جو ہے وہ کوئی ایک ایسا جملہ لکھ جائے گا جس کو آپ پڑھ جائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی، بس کام وہی ختم ہو جائے گا. تو اس سے نرم کوئی جملہ ہے جس کی وجہ سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جائے. تو میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے ائمہ نے کتب کے اندر لکھا. عالم کو کیوں اجازت ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے؟ عالم ان کی کتب دیکھتے ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ دیکھو تم کتنے بے شرم ہو، یہ بھی کوئی لکھنے والی بات، تم کتنے گستاخ ہو، یہ بھی کوئی لکھنے والی بات تھی. علماء کو تو اس لیے اجازت ہے. دوسرا، علماء کفر اور ایمان کو سمجھتے ہیں، کفر اور ایمان کو سمجھتے ہیں. میرے بھائی، ائمہ ہمارے دشمن نہیں گزرے،
جن کی برکت سے آج ہمارے پاس کوئی علم کے 2-4 الفاظ ہیں، وہ ہمارے دشمن تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہمارے دشمن ہیں یا خیر خواہ ہیں؟ بولیں تو صحیح۔ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ عوام اہل سنت کے دشمن ہیں یا خیر خواہ ہیں؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ، اور ان تمام کا سید اور سردار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آپ نقصان کرنے والے تھے یا نفع؟ اللہ کی ذات نے آپ کو پیدا فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد، اور آپ کی برکت سے پورے ورلڈ میں آج قرآن و حدیث کو سمجھا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے وجود مقدس کی برکت ہے۔ ایسے ائمہ جب روکتے ہیں بدمزوں کی کتب سے تو پھر یہ جملہ سخت ہے، لیکن ہمیں سخت نظر آتا ہے کیونکہ ہم تھوڑے سے اس معاملے میں غفلت کا شکار ہیں۔ تھوڑے سے اس معاملے میں غفلت کا کیا ہو گئے؟ شکار ہو گئے۔ اور جب کوئی ایسی بات آتی، امام صاحب بڑی سختی کرتے، امام صاحب مجبور ہے، کہاں مرے وہ؟ امام صاحب مجبور ہے۔ اب بندہ تو پڑھتا چلا جا رہا ہے، بندہ تو پڑھتا چلا جا رہا ہے، بندہ تو پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ ایمان ہے یا کفر ہے۔ اس لیے فرض ہے کہ جب بھی دین کی کوئی کتاب پڑھے تو فقط اپنے مسلک کے، وہ بھی ہر مولوی کی نہیں، مستند عالم اور مفتی کی کتاب پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہر بندے کی لکھی ہوئی تو نعت پڑھنے کی علماء نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے جو جملہ لکھا ہے یہ شریعت کے مطابق یہ ہے یا نہیں ہے۔ ہماری سٹیجوں پہ کئی دفعہ ہمارے نعت خواں ایسا جملہ بولتے ہیں، عالم اب بیچارہ جو بیٹھا ہے، میں اس کو بیچارہ نہ کہوں، کیا کہوں، اگر وہ اس کو سمجھاتا ہے تو میزبان، بہت سارے مہمان اور نعت خوان اس سے کیا ہوں گے؟ ہماری بےزتی ہے۔ اگر نہیں سمجھاتا تو قیامت کے دن وہ پھنستا ہے۔ آپ کے سامنے جو ایک بندہ قرآن غلط پڑھ رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، آپ پہ بتانا فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عالم پر ایسے ہی فرض ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی نعت خواں، کوئی نقیب غلط بات، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اس وقت جو اہل سنت کے سٹیج پر نقیب اور نعت خان ہیں شاید 98% جاہل ہیں اور غلط جملے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے، بھلے آپ کو اس میں کوئی اتفاق نہ بھی ہو۔ میں اپنے سٹیج کی بات کروں، اہل سنت کے سٹیج، 98 یعنی 98% نعت خواں اور خطیب ایسے ہیں جو آپ کے مسلک کے قرآن و حدیث کی روشنی میں خلاف جملے بول کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو نچوا کے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ثواب کما رہے ہیں۔ پھر ان میں سے نعت خان مروجہ، جو کمائی والے نعت خان، اور نقیبان، آپ دیکھیں گے ان کی شکلیں بھی میرے آقا کریم کی مقدس چہرے کے ساتھ ملتی نہیں ہوں گی۔ اگر محبت رسول ہو تو بندہ داڑھی کترواتا ہے، ادھر آ کے نعتیں سناتے ہیں جی عشق رسول کی وجہ سے سنا رہے ہیں، نقابت کرتے ہیں جی محبت رسول کی وجہ۔ تمہاری محبت، تمہارا عشق صرف کرنسی تک محدود ہے۔ اللہ کے پاک محبوب سے ہوتا تو رسول اللہ کی شریعت پہ عمل ہوتا، تو سرکار مدینہ کی شریعت پہ کیا ہوتا؟ عمل ہوتا۔ رات کو، جمعہ رات یا کسی رات کو، کسی مستند ماہر اہل سنت کے عالم کی کتاب کو لیں اور اس کا کچھ حصہ پڑھ لیں، آپ سمجھیں آپ نے پوری رات سے بڑھ کے ثواب کما لیا۔ میں آپ کو مشورہ دوں، اگر آپ مانیں تو کتاب لے لیں، کیمیاء سعادت، کتاب کا کیا نام بتایا؟ یہ اہل سنت کے عالم کی ہے، امام اہل سنت کی ہے۔ اس کے مصنف ہیں محمد بن محمد، جن کا اپنا نام محمد، جن کے باپ کا نام محمد، جن کے دادے کا نام، اور یہ اس کا مصنف وہی امام ہے۔ جب معراج کی رات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں کیا ہوئی؟ ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے کسی عالم کا دیدار ہی کرا دیں۔ جملے سنے آپ نے ایک پاک پیغمبر کے،
اپنی امت کے کسی عالم دین کا آپ مجھے نبی علیہ السلام سرکار سے اپیل کر رہے ہیں اپنی امت کے کسی عالم کا چہرہ ہی دکھا دو یا رسول اللہ۔ سرکار نے یوں ہاتھ فرمایا، فرمایا یہ لے، جس کو آج لوگ امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں، یہ آپ کی تصنیف ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر مسلمان کیمیائے سعادت کو سمجھ کر صرف ایک دفعہ پڑھ لے، ان لوگوں کے قلم میں اتنا فیض ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اتنا فیض ہے، سینکڑوں برس بیت گئے ہیں امام اہل سنت امام غزالی رضی اللہ عنہ کو گزرے ہوئے، آج بندہ تحقیق سے آپ کی ایک کتاب پڑھ لے، یہ حقیقت ہے کہ بندہ پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے۔ یہ فیض ہے آج بھی ان لوگوں کی کتب کے اندر۔ مقاشفت القلوب ہے، اب اس کو پڑھ لیں، بالکل چھوٹی سی کتاب ہے بنسبت کیمیائے سعادت کے، یہ بھی امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پڑھنے والے بنے، کتب بہت ساری ہیں، اور اب تو آسانی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہماری اپنی زبان میں دینی کتب کا ترجمہ ہو چکا ہے، جو عالم نہیں ہیں ان کے لیے آسانی ہو گئی، پہلے تو عربی اور فارسی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن اللہ کریم ہر گھنٹے میں، حدیث بھول گئی ہے کتنے کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو میں نے وہ حدیث اسی لیے عرض کی، عشاء کی اور فجر کی نماز پوری رات کا ثواب ہے۔ جمعہ کے دن آپ کے ادارے میں آپ کو 3 دفعہ عبادت کا موقع ملتا ہے عام دنوں سے ہٹ کر۔ صبح کی نماز کے بعد درود و سلام کی محفل، جمعہ کا خطبہ، آپ کہیں گے خطبہ تو ہر مسجد میں ہوتا ہے، خطبہ بھی وہ عبادت ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، کہانیاں سنانا عبادت نہیں ہے، الٹی سیدھی کہانیاں سنانا عبادت وہ تو الٹا آنے والوں کا ستیہ ناش کرنا ہے، جن کو نوافل سنا کے جنت میں بھیج دیتے ہیں، تم نے یہ نفلی کام کر لیا جنتی ہو گئے ہو، نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ خطبے عبادت نہیں ہوتے، عبادت بھی وہ خطبہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث کے۔ وہ نمبر 3 عصر کی نماز کے بعد پھر ایک وقت میں سرکار کی بارگاہ قدسیہ پہ کیا بھیجا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کم از کم عشاء فجر کی نماز با جماعت، اور ان 3 ٹائموں کو پورا ٹائم دے دو۔ اب گویا آپ نے رات بھی پوری عبادت میں بسر کر لی، اور جمعہ کے دن میں اضافی طور پہ 3 عبادات اور الحمدللہ اجتماعی عبادات میں شرکت ہو۔ ہم کرنے والے تو بنے، کیا نہیں دیا آپ کو آپ کے ادارے نے؟ بتائیں آپ کس شعبہ میں آپ کے ادارے نے آپ کو فیض نہیں پہنچایا؟ بتائیں آپ۔ ہم آئیں نا تو ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہماری اپنی سستی ہے، غفلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی اہم ترین حدیث ہے، خصوصاً جمعۃ المبارک میں شرکت کرنے کے حوالے سے، جمعۃ المبارک میں شرکت کرنے کے حوالے سے۔ جو جمعہ میں مسلمان آتے ہیں کس کو کیا ملتا ہے؟ بظاہر جو احادیث میں حقیقت کتنا ملتا ہے اس کو رب رسول ہی جانتے ہیں، ہم اس کو جان سکتے۔ ہمیں جو ذہن دینے کے لیے، جلدی آنے کا ذہن دینے کے لیے فرمایا، ہم وہ عرض کر رہے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ ثم راح فی ساعة الاولى فکأنما قرب بدنہ ومن راح فی ساعة الثانیہ فکأنما قرب بقرہ ومن راح فی ساعة الثالثہ فکأنما قرب قبشا اقرن ومن راح فی ساعة الرابعہ فکأنما قرب الدجاجہ ومن راح فی ساعة الخامسہ فکأنما قرب بیدہ فإذا خرج الإمام حضرت الملائکہ یستمعون الذکر رواہ مالک والبخاری ومسلم ابو داؤد ترمذی نسائی وابن ماجہ او کما قال النبی علیہ السلام۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا
میں حدیث کے ساتھ فقہا کی جو اجتماعی رائے ہے اس کے بارے میں وہ ملا کے ترجمہ کروں گا تاکہ وقت تھوڑے میں ہماری حدیث آپ تک پہنچ جائے جو حدیث ہم نے تلاوت کی. جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے, جب زوال کا ٹائم, جمعۃ المبارک کے دن کی بات ہے, جب زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا, قانون شریعت ہے اسی وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. مثلا 12:00 پہ ہوگا آج کل میرا ایک اندازہ ہے. جیسے ہی زوال کا ٹائم کیا ہوتا ہے تو کس نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اور اگر جمعہ ہو تو پھر کس نماز کا شروع ہو جائے گا, نماز جمعہ کا. اب سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن من اغتسل یوم الجمعہ, جو مسلمان کس دن غسل کرے, اچھی طرح غسل کرے, اچھی طرح او پکیزہ حالت والا غسل, ثم راح فی الساعۃ الاولی, پھر زوال کے بعد جس مسجد میں وہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے پہلے گروہ کے اندر اگر وہ مسجد میں پہنچے, جو مسلمان زوال کے بعد پہلے آتے ہیں, اگر وہ پہلے گروہ کے ساتھ پہنچے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ, ایسے ہی ہے کہ گویا اس کے پہلے آنے کا اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے. تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اس نے ایک اونٹ لے کر ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. یہ اس کا اجر ہے جو جمعہ کے دن زوال کے بعد سب سے پہلے گروہ کے ساتھ آتا ہے. کتنا ثواب ملتا ہے صرف آنے کا, باقی جو ذکر اذکار سنے گا, حدیث سنے گا, فقہ سنے گا, شریعت سنے گا, نماز پڑھے گا, درود و سلام پڑھے گا, وہ الگ کھڑا ہے. یہ صرف آنے کا کتنا ثواب ملتا ہے, بلند آواز سے بولے. ایک اونٹ کتنے کا آئے گا اوسط درجے کا, تقریباً میرا خیال ہے ایک اوسط درجہ ہے, اعلیٰ قسم کا نا, وہ مہنگا ہو جائے گا. 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور وہ بھی مطلق نہیں, فرمایا 1,00,000 کا جانور ذبح کر کے تقسیم کرنے کا, مسلمانوں کے گھر تقسیم کرنے کا. کس مسلمان کو اجر ملتا ہے؟ جو جمعہ کے دن زوال کے ٹائم کے بعد پہلے گروہ کے ساتھ مسجد میں. سرکار نے فرمایا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ, اور جو اس کے بعد والے مسلمانوں میں آئے فَكَأَنَّمَا قَرَبَ بَقَرَةً, تو ایسے ہی ہے گویا اس نے ایک گائے کو خرید کے ذبح کر کے مسلمانوں میں تقسیم کیا, اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ, اور جو اس کے بعد تیسرے درجے میں آیا, تیسرے گروہ کے ساتھ آیا, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَخْرَ, اس نے ایک ایسا مینڈا اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے جس کے سینگ بھی ہوں, جس کے سینگ بھی. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ, اور جو اس کے بعد آیا, سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً, اس کو اتنے ثواب ملتا ہے جتنا ایک مرغی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اور 5واں گروہ, آخری گروہ, وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ, فرمایا جو 5ویں درجے میں آئے, 5ویں گروہ میں ہے, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً, تو ایسے ہی ہے جیسے مرغی کا انڈا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. جملہ غور سے سننا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ, بس جب امام کے منبر پہ آنے کا وقت ہو جاتا ہے, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ, جب امام تشریف لے آتا ہے, حضرت الملائکہ یستمعون الذکر, وہ اپنے جو لکھنے والے نظام تھے ان کو بند کر کے چپ کر کے خاموشی سے امام کے خطبے کو سننے بیٹھ جاتے. اب جو ہے جمعہ تو ہوگا, فضیلتیں گئیں, اندازہ لگایا. اور ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے, جب امام آ کے بیٹھے ہیں, یہ تو دور کی بات, ہمارے ہاں تو جب اذان ثانی ہو رہی تھی اس وقت ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو جمعہ پڑھنے آ رہا تھا, ہفتے میں ایک دن, اور جس کو اسپیشل قرآن میں ذکر کیا, یا ایھا الذین آمنوا
اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جس کو اسپیشلی طور پہ، حالانکہ ہر نماز کے لیے یہی حکم ہے، جب بھی اذان ہو اپنے کاروبار کو کیا کرو، لیکن جمعہ کو اسپیشلی طور پہ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا تنزل الملائکہ، لیلۃ القدر کی رات کون نازل ہوتے ہیں؟ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب فرشتوں میں جبریل بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آگے پھر فرمایا والروح، سارے فرشتے بھی آتے ہیں اور جبریل بھی آتا ہے. یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک لغت میں قانون ہے. جب کسی چیز کو خاص کرنا ہو، عام میں بھی اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور پھر علیحدہ اس کو خاص کر کے بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. جبریل کو خاص کرنا مقصود تھا، فرشتوں میں بھی آ گیا اور روح علیحدہ بھی آ گیا. اب نماز ہر کا یہی حکم ہے کہ جب بھی اذان ہو آپ اپنے کاروبار کیا کریں، چھوڑ دیں اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. اور نماز جمعہ کے لیے اسپیشل حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اور خطاب بھی کن کو فرمایا؟ یہ 28ویں پارے سورہ جمعہ کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. اے ایمان والو، اذا جب نودیا، اعلان ہو جائے، اذان ہو جائے، آواز پہنچے، للصلاۃ، نماز کے لیے، یوم الجمعہ، کس دن کی بات کی؟ پہلی اذان مراد ہے، پہلی اذان. تو کیا فرمایا؟ فسعوا الی ذکر اللہ. یہ فسعوا امر کا صیغہ ہے، آرڈر. اللہ آرڈر دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کو، مسلمانوں کو، فسعوا الی ذکر اللہ. اب آ جاؤ اب اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ اب کام کاج کر رہے ہیں، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، فلاں فلاں. فرمایا بازروا البیع، امر کا صیغہ ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں رب ہو کے چھوڑو کاروبار کو. واجر البیع کا معنی ہے چھوڑو کاروبار، رب حکم دیتا ہے. یا اللہ پھر چھوڑ دیں تو پھر تو گاہک چلا جائے گا. گھنٹہ پہلے جو چھوڑیں، 1.5 گھنٹہ پہلے جو چھوڑیں، گاہک نکل جائے گا. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کاروبار چھوڑ کے اللہ کی جناب میں جھکنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کس وقت آتے ہیں سب کے سامنے؟ جب پہلی اذان ہو جائے، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں. اور آج آپ کو میں ایک وجہ بتاؤں کہ ہم پہلی اذان لیٹ کیوں دیتے ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے، جب پہلی اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑ جائے، اس کے بعد کام کاج کرنا آپ پہ حرام ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ 12-20 میں بھی اذان ہم دلوا سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جتنا دیر ہو سکتی ہے، شریعت کی سمجھ میں آتی ہے، تاکہ کچھ مسلمان تو گناہ سے بچ جائیں. اس وجہ سے جمعہ کی اذان آپ کی مسجد میں پہلی لیٹ دی جاتی. شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ اس کا ٹائم تو ہوتا ہے جیسے ہی ظہر کا ٹائم جمعے کا شروع ہو اسی وقت، اور آپ مختلف مساجد میں سنتے بھی ہیں اسی وقت. لیکن ہم نے اس کو اس لیے آگے رکھا کہ چلو 15 منٹ بھی آگے چلی جائے، 20 منٹ بھی، جتنے مسلمان اس دوران پہنچ جائیں گے وہ تو گناہ سے بچیں گے کہ نہیں بچیں. یہ نیت. کوشش کیا کریں ہر نماز کے لیے جیسے ہی آپ کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، اللہ کی جناب میں آج اللہ کریم کی. میں ابھی صبح جب یہ درس دیکھ رہا تھا، اس سے ایک حدیث گزری ایک اور کتاب میں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ کہ اے محبوب، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کر دی. میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں جو ان کو وقت پہ باجماعت پڑھتا رہے گا، جس کو جماعت میسر، جس کو جماعت ہے. یہ جماعت کا حکم ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے. اب ایک بندے کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ایک کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اس پہ حج فرض ہے. اسی طرح اگر جماعت میسر ہے، یعنی اس کے ارد گرد جماعت ہوتی ہے، صحیح جماعت، تو پھر ہی اس پہ جماعت واجب ہے. وہ جنگل میں رہتا ہے یا دیہات میں، چک میں، جہاں کوئی 7 مسجد ہے کہ جہاں صحیح العقیدہ کوئی مسلمان نماز پڑھاتا ہو، تو اب اس پہ شرعاً جماعت واجب ہی نہیں ہوتی. وہ ٹائم پہ ویسے ہی پڑھ لے، میرا مالک اس کو جماعت کا ثواب بھی ساتھ عطا فرما دیتا. شریعت میں کہیں کمی نہیں آتی. ہم غفلت کے شکار. اے محبوب، جو 5 نمازیں زندگی بھر
باجماعت وقت مقررہ پہ پڑھتا رہے گا تو میں رب اس بندے سے، آپ کے سمتی سے پکا وعدہ کرتا ہوں، رب کو کیا ضرورت ہے ہمارے ساتھ وعدے کرنے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور یہ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں اسی امت میں کیوں نازل ہوتی ہے؟ کبھی سوچے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت گزار پڑے ہیں، یہی وجہ ہے نا، پھر کیا وجہ ہوگی؟ یہ پوری پیچھے امتیں آئیں، سب کو ملا کے بھی اتنی برکتیں نہیں پہنچتی رہی جتنی اس ایک امت پہ پہنچتی ہے، تو وجہ کون بنے ہوں گے؟ تاجدار مدینہ۔ یہ سارا کرم مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ساری برکتیں سرکار دو جہاں کے جسم مقدس کے فیض سے ہوتی ہیں، آپ کے واسطے اور وسیلے سے ہوتی ہے۔ فرمایا محبوب میں پکا وعدہ کرتا ہوں، دیکھو یہ جملے ہیں حدیث کے، پکا وعدہ، حالانکہ رب کا وعدہ وعدہ ہی ہے، قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب اپنے وعدے کے خلاف، تو یہ جملے بولنا کہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں، یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ اپنے محبوب کی امت سے محبت نہیں تو اور کیا ہے، اپنے محبوب کی امت کی شان و شوکت اور فضیلت نہیں تو اور کیا ہے۔ محبوب میں رب پکا وعدہ کرتا ہوں، کیا؟ میں اس بندے کو جنت میں بغیر حساب کے جانے دوں، میں وعدہ کرتا ہوں پکا محبوب تیرے آپ کے اس غلام کو میں بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے، ہاں جس نے ان کی محافظت نہ کی میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہوں گا عذاب دوں گا، چاہوں گا بخش دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز باجماعت کی طرف آنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ جب بندہ کاروبار بند کر کے آتا ہے نا نماز کی طرف، کام بند کر کے آتا ہے نماز کی طرف، رب کی طرف سے وہاں فرشتوں کی ڈپٹی لگتی ہے جو یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، مالک تیرے حکم کو مانتے ہوئے تیرے بندے نے کام چھوڑ دیا، تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیرے بندے نے دکان چھوڑ دی ہے، فیکٹری مل فلاں فلاں چیز چھوڑ دی ہے، مالک اس کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما دے۔ اب ہمارے دو گاہک زیادہ برکت لائیں گے یا رب کے فرشتوں کی دعائیں زیادہ برکت لائیں گی؟ لیکن ہمیں سمجھ نہیں۔ کاش کہ ہر فیکٹری میں، ہر کارخانے میں، ہر دکان میں، ہر دفتر میں اس حدیث پہ عمل ہو جائے، اس قرآن آیت پہ عمل ہو جائے کہ جب نماز کا ٹائم ہو بس چھوڑ دو سب کو، چلو اللہ کی جناب میں۔ کاش کہ یہ وقت آ جائے، یہ آنکھیں دیکھ لیں ایسا منظر کہ ہر طرف نظام ٹھپ ہو جائے، کیوں؟ اللہ نے بلا لیا اب نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس وقت یہ پورے جہان میں کہیں بھی قانون نہیں ہے، یہ والا پورے ورلڈ میں کہیں بھی نہیں ہے، حالانکہ سلطنت اسلامیہ کے سربراہ پہ یہ فرض عین ہے اس قانون کو لاگو کرنا۔ پورے ورلڈ میں کہیں بھی، آپ کے سعودیہ میں ہرگز نہیں ہے، سعودیہ میں اتنا تو ہے کہ دکان کا گیٹ نیچے کرو، نماز کی طرف جانا ان کے ہاں بھی لازم نہیں ہے۔ مکہ ٹاور کتنا قریب ہے حرم کعبہ کا، اور گھڑی والا بڑا اونچا لمبا چوڑا آپ نے بھی دیکھی ہوگا، اس کے نیچے جو دکانیں وہ کیا کرتے ہیں، بالکل باب عبدالعزیز کے سامنے قریب 2 منٹ میں حرم کعبہ میں پہنچا۔ جب اذان ہوتی ہے دکانیں بند، کیونکہ قانون ہے، گیٹ نیچے، اسی وقت وہ کھانا کھانا بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ میں اس لیے جملہ بولوں، قانون کہیں بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ قانون تمام اسلامی ملکوں پر فرض کے درجے میں ہے کہ حاکم وقت اس قانون کو رائج کرے۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا کیا ہے حکم ہے، وہاں اتنا قانون ضرور ہے، دکان بند ہونی چاہیے، پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی، پڑھو نہ پڑھو کیا فائدہ اس دکان کے بند کرانے کا۔ میں نے خود دیکھا، سنی بات نہیں، خود دیکھا مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی دکانیں بند، وہیں باہر جو ہے دسترخوان لگا کے نماز کا ٹائم کھانا کھایا جا رہا۔ وہ وقت گزر گیا، وہ گزر گیا، وہ آپ کے زمانے کی باتیں تھیں حضور، آپ کے زمانے کی باتیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں خود دیکھ کے ہوں، ابھی دیکھ کے ہوں، اس سے بڑھ کے اور دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کے زمانے کی باتیں اس وقت ضرور ہوگی، اب نہیں ہے۔ حال یہ ان کی کوئی صرف سعودیہ کے خلاف جملہ نہیں،
پورے ورلڈ کے جتنی اسلامی سلطنتیں ان سب کے خلاف ہے یہ جمہور، کہ کوئی بھی اس بات کو، حالانکہ باقیوں سے ان کا یہ قانون ٹھیک ہے، دکان جو بند ہوگی چلو کچھ نہ کچھ تو اس وجہ سے جاتے بھی ہوں گے نا، باقی ملکوں سے تو ٹھیک ہے، لیکن پورا نہیں ہے، پورا خدا را اپنے اپنے جہاں بھی آپ کے معاملات ہیں قرآن کی اس آیت کو لاگو کرو، اللہ کے اس حکم کو مان کے اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان پہ نافذ کرو، اور ان کو کہو چھوڑ دو ہمارا کام، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، پھر دیکھو آپ کے اس کاروبار میں رب کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ فرشتے کیا کریں گے آپ کے کاروبار کے لیے؟ دعائے برکت، اکیلی دعا نہیں، دعائے برکت کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ جب تک نماز میں آپ، فرشتے مسلسل آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو۔ آپ اندازہ تو لگائیں کتنا کرم ہوتا ہے، لیکن ہماری اپنی ایک غفلت ہے کہ ہم اس طرف آنے کا نام ہی، باقی دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اس طرف نہیں۔ آخری حدیث مبارکہ یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو آتے لیٹ ہیں، جمعہ ہو یا محفل ہو یا کوئی بھی فنکشن ہو، مسلمانوں کا اجتماع ہو، آتے اور کوشش ہوتی ہے آگے بیٹھنے کی، آتے لیٹ ہیں اور کوشش ہوتی ہے پہلی صف میں جاؤں گا۔ وہ کان کھول کے سنیں اپنے محبوب علیہ السلام کا فرمان۔ روی عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس یوم القیامہ اتخذ جسرا الى جہنم او کما قال نبی علیہ السلام۔ فرمایا جو بندہ مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کی گردنیں، ظاہر جب آگے مجمع ہو گیا تو اب بندہ ویسے جا، یا تو کوئی راستہ بنا ہوا ہو، یا تو کوئی، جیسے کوئی عالم کسی محفل میں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کیا بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے، تاکہ وہ اس گناہ سے گردنیں نہ پھلانگ کے جانا پڑے اس کو۔ اور کہیں نہ بھی بنایا جاتا ہو نا، اگر عالم آ رہا ہو تو آپ اس نیت سے راستہ دے دیا گیا، کیونکہ اس نے جانا ہی آگے، اس کی مجبوری ہے، تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے۔ فرمایا جو آگے جانے کے چکروں میں مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتا ہے، ظاہر ہے کسی مسلمان کو اس بندے کا یہ فعل اچھا، آپ بیٹھے ہوں، آپ کی پشت پہ اس کے پاؤں لگ رہے ہیں، آپ کے کاندھے پہ اس کے پاؤں لگ رہے ہیں، آپ کے بازو کو اس کے پاؤں لگ رہے ہیں، کوئی بندہ اس کو قبول کوئی کر بھی لے تو سرکار جو قبول نہیں کرتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرما دیا، اور اتنا ناپسند فرمایا یہی کام وہ بندہ سمجھے میں نے قیامت کے دن اپنے لیے جہنم میں جانے کے لیے ایک سیڑھی بنا لی ہے۔ میرے خیال ہے ترجمہ سمجھ نہیں آیا۔ جو گردنیں پھلانگتا ہے، یہ گردنیں پھلانگنا اس کے لیے ایک سیڑھی کی مانند ہے، جو سیڑھی بندے کو کہاں پہ پھینک دے گی؟ جہنم میں پھینک دے گی۔ خدا را جہاں صحیح معنوں میں آپ کو جگہ ملے کہیں بیٹھ جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت سے واقف ہے نا، جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے اس کام کو کر کے بندے کو بھلا ثواب مل سکتا ہے؟ آپ نے منع کیا بس منع ہے، آپ نے منع کیا بس منع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے پاک محبوب کی شریعت سیکھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 وقت کی نماز صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک